تو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہماری طرف سے ہے۔ قطع رحمی ہم کرتے ہیں، ناجائز حرام ہم کھاتے ہیں، تو ایسے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو صریح الفاظ میں فرمایا ادعونی استجب لکم۔ یہاں پر دیکھیں کہ تقوی کی شرط بھی نہیں لگائی کہ متقی مانگے گا تو میں دعا قبول کروں گا، احسان کی شرط بھی نہیں لگائی کہ محسن مانگے گا تو میں قبول کروں گا، حتیٰ کہ یہاں تو ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی کہ مومن مانگے گا تو میں قبول کروں گا۔ بالکل واضح مطلق الفاظ میں فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دستور یہ ہے کہ مانگنے والے کو ہمیشہ اس کی توقعات سے بڑھ چڑھ کر عطا فرماتے ہیں۔ حاتم طائی کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے ایک آدمی نے 5 درہم مانگے تو انہوں نے 500 درہم دینے کا حکم دے دیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس نے تو 5 درہم مانگے تھے، آپ نے 500 کیوں دے دیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے 5 درہم مانگے تھے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق، اور میں نے اس کو دینے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو جب دنیا کا سخی 5 مانگنے والے کو 500 دے دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے تو کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سخی ہیں، اور اللہ پاک کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو توقعات سے بڑھ چڑھ کر عطا فرماتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت بھی عطا فرما اور میری موت بھی مدینہ منورہ میں آئے، تیرے رسول کے شہر مدینہ طیبہ میں میری موت بھی آئے، یعنی میری قبر بھی وہاں بنے۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ یہ دونوں باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو شہادت کی موت پیاری ہے تو آپ مدینہ منورہ سے باہر نکلیں، اسلامی سرحدات پر جائیں، وہاں پر مجاہدین اسلام پیش قدمی کر رہے ہیں، سرحدات کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل جائیں، جہاد میں حصہ لیں، تو اللہ کرے گا آپ کو شہادت کی موت مل جائے گی۔ اور اگر آپ کو مدینہ منورہ کی موت پیاری ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں مستقل رہائش اختیار کریں اور مدینہ منورہ سے بالکل باہر نہ جائیں، تو جب زندگی مدینہ میں گزرے گی تو موت بھی مدینہ ہی میں آ جائے گی۔ اب 2 باتیں آپ کہہ رہے ہیں، یہ دونوں تو عقلاً محال ہیں، مشکل ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ میں اس پروردگار سے مانگ رہا ہوں جو فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کر ہی دیتا ہے، جس کے ارادے کا نام وجود ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ جو اللہ رب العزت چاہتا ہے لا معقب لحکمہ، اس سے کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی اور کوئی چیز اس کے حکم کے آڑے نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو فاروق اعظم دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ شہادت کی موت اور مدینہ منورہ کی موت اور قبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاروق تو نے کم مانگا ہے، تو نے کم مانگا ہے، تو نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، تو نے شہادت کی موت مانگی ہے، ہم تجھے شہادت بھی دیں گے اور شہادت بھی مدینہ منورہ کے اندر ہی دیں گے۔ ہم تجھے شہادت بھی دیں گے اور شہادت بھی مسجد نبوی کے اندر دیں گے۔ ہم تجھے شہادت بھی دیں گے اور شہادت بھی نماز فجر کے اندر دیں گے۔ ہم تجھے شہادت بھی دیں گے اور شہادت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر عطا کریں گے۔ قیامت کے دن جب وہ مصلی آئے گا اور وہ گواہی دے گا اے اللہ میں تیرے رسول کے سجدوں کا بھی گواہ ہوں اور میں فاروق اعظم کی شہادت اور ان کے خون کے قطروں کا بھی گواہ ہوں۔
फारूक तो ने तो सिर्फ मदीना मांगा है, हम तुझे मदीना भी देंगे, और हम तुझे जो मदीना मनवरा में रोज़ाए रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुझे अपने प्यारे नबी के साथ सुलाएंगे क़यामत तक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया था कि जब आपके दाएं तरफ सिद्दीक़ अकबर और बाएं तरफ फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा मौजूद थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाथों में हाथ डालकर इरशाद फरमाया, हाकज़ा नुहशरु यौमल क़ियामा, हम क़यामत के दिन इसी तरह उठेंगे, एक तरफ सिद्दीक़ होगा, दूसरी तरफ फ़ारूक होगा, हम इसी तरह उठेंगे, चाहे किसी को खुशी हो और चाहे किसी की माँ मरे।